والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه البخاری. دوستو اور میرے بزرگ سامعین کرام، کتنا بڑا مسئلہ اور کتنی عظیم الشان خوشخبری اس حدیث مبارکہ میں ہم لوگوں کے لیے حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی بیان فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من احب سنتی فقد احبنی. جس نے میری سنت سے محبت کیا، میرے طریقے سے محبت کیا، اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. میرے دوستو، ہم لوگوں کی پوری زندگی کی کٹھنائیاں، یہ ہماری مشقتیں اور دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو مسائل و مشکلات ہیں اور جس کو ہم برداشت کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا تو اسی جنت کے حصول اور جنت کی آرزو کے لیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ دنیا کی زندگی 60 سالہ 70 سالہ، بہت زیادہ تو 100 سالہ زندگی ہے. کتنے لوگ ہیں پورے محلے کے اندر جنہوں نے 100 سال کی عمر پائی؟ ہزاروں میں کہیں کوئی 1-2. ورنہ اس دنیا سے سدھار جانا ہے. آخرت کی زندگی جو ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالی کرنے کے بعد موت کو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارے باپ داداؤں کے اوپر ماں ہماری مر گئی، یہ لوگوں کے اوپر موت طاری ہوتی رہتی. اس موت کو اللہ تعالی مینڈے کی شکل میں لا کر کے اور جہنمیوں اور جنتیوں کے درمیان سامنے میں ان کے موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا کہ اب اس کے بعد کسی کے اوپر موت طاری نہیں ہو. یہی دن وہ انتہائی ہولناک دن ہوگا جس میں ساری آس اور امیدیں کافروں کی ٹوٹ جائیں گی، اور کافروں کی زبان پہ یہ ہوگا: یا لیتنی کنت ترابا. یعنی اس مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا. کنت ترابا، مٹی بن جاؤ. تو کافر لوگ کہیں گے: اے کاش میں بھی مٹی بنا دیا گیا ہوتا، میں بھی مٹی ہو گیا ہوتا. یہ جہنم کی لپٹیں جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اس کے شعلے جس کے سینکڑوں میل اوپر سے بھی کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ایسی دہتی ہوئی آگ اور آگ کا سمندر کافروں کے لیے، اور نافرمان، عاصی اور گناہگار مسلمانوں کے لیے.
گو کہ مسلمانوں کو کچھ عرصہ اس میں جلانے تپانے کے بعد جب وہ اپنے کیے کی سزا بھگت لیں گے تو اس کے بعد ایمان کی دولت کی وجہ سے پھر نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے. لیکن 2-4 دن بھی اگر رہنا ہو گیا تو وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تیرے پروردگار کا ایک دن دنیا میں جو تم دن شمار کرتے ہو اس دن کے مقابلے میں وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہو. اور بعض فساق و فجار کفار کے لیے تو وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50 سال کے برابر ایک دن. پھر جن کے لیے جنت ہو گئی آرام و آسائش ہے, وہاں کی نعمتیں ہیں, وہاں کی لذتیں ہیں, وہاں کا آرام ہے, وہاں کا سکھ و چین ہے, وہاں کی من چاہی زندگی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا ما تشتہی الانفس. اس کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جس کی انسان کا نفس خواہش کرے گا. وتلذ الاعین, اور جس سے آنکھیں لذت اندوز ہوں گی. وہاں ایسی ایسی بیویاں کہ اگر وہ یہاں کے انتہائی کھاری سمندر کے اندر ایک تھوک ڈال دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر کا کھاری پن دور ہو جائے, میٹھا ہو جائے سمندر کا پانی. ایسی لذتیں, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. لیکن ظاہر ہے نافرمانوں کو یہ نہیں ملے گی, کم از کم ابتدائی مرحلے میں تو نہیں ملے. وہاں تو اعمال کا حساب ہوگا, ہمارے کیے کا جواب دینا ہوگا. وہاں تو میزان عدل قائم ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم میزان عدل قائم کریں گے قیامت کے دن. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. میزان عدل قائم ہوگا, اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیک اور بد عمل ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ وزن نہ کر لے. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیک عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی چھوڑ نہیں دیا جائے گا, اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا. لیکن رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کیا ہوگا تو اس کو بھی وہ پالے گا اور دیکھ لے گا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, وہاں کون سے اعمال ہمارے قبول ہوں گے اور کون سے اعمال ہمارے مردود ہو جائیں گے. بڑے شہروں میں, پتہ نہیں ہندوستان کی کسی بڑے شہر میں یہ انتظام ہے یا نہیں, لیکن عالم عرب وغیرہ کے اندر تو ہے. یورپ وغیرہ کے ممالک میں بھی, بیشتر ممالک کے اندر جہاں سے باہر کو گوشت وغیرہ سپلائی ہوتا ہے, بڑے بڑے سلاٹر ہاؤس میں یہ انتظام ہے کہ کیسا جانور ذبح ہو رہا ہے. مردار کی کھال کھینچ کر کے اس کا گوشت کو نہیں پیک کر دیا جا رہا ہے. سرکاری ڈاکٹر وہاں متعین ہیں, وہ دیکھتے ہیں, اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں, اس کو چیک کرتے رہتے ہیں, اور جو صحیح مال ہوتا ہے, ذبیحہ ہوتا ہے, صحیح گوشت ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ اپنی مہر لگاتے ہیں. سلاٹر ہاؤس سے لے کر کے گوشت چلا کاروباری شہر میں داخل ہو رہا ہے تو وہاں بھی پولیس کے کارندے موجود ہیں جو چیک کرتے ہیں.
रसीद निकालो, दिखलाओ। अगर उसके ऊपर सरकारी डॉक्टर की मोहर लगी हुई है, ठीक माल है, तो अंदर जाने और बेचने की इजाजत है। क्या ठिकाना किसी मरी का चमड़ा उधार करके गोश्त लेकर के चला आ रहा हो। जिस तरीके से यहां वही गोश्त मकबूल है जिसके ऊपर सरकारी डॉक्टर की मोहर लगी हुई है, इसी तरीके से मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारा वो अमल मकबूल होगा जिस पे सुन्नत की मोहर लगी हुई है। जिस पे सुन्नत की मोहर लगी हुई ना हो वो मरदूद हो, नाकाबिल कबूल हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों ने, बुजुर्गों ने सुन्नत के लिए जो अपनी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों की कुर्बानी दी है, बिला वजह नहीं दी है। मन तो उनके पास भी थे, ख्वाहिशात तो उनके पास भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस हकीर जलील तरीन चंद रोजा जिंदगी की ख्वाहिश को हमेशा और अबदुल आबाद की जिंदगी के राहत और आराम के लिए उन्होंने यहां की कुल्फतें बर्दाश्त की। हमें और आपको तो छोटी छोटी सुन्नतों के ऊपर भी अमल करना बड़ा भारी मालूम होता है और है भी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भी सुरखरू करके दिखला दिया, कामयाब बना करके दिखला दिया। आज दुनिया 700-700, 800-800, 1000-1000 बरस गुजर गए वो अकाबिर औलिया अल्लाह, लेकिन आज भी दुनिया इज्जत से उनका नाम भी लेती है और उनके चौखट और उनके दरों पे जाकर के बहुत सारे तो माथे टेक रहे। अल्लाह ताला ने ऐसी अज़मत अता फरमाई सुन्नत की इत्तिबा की वजह से, सुन्नत की पैरवी की वजह से। सुन्नत क्या है? आप अपने जिस अमल को सुन्नत के मुताबिक बनाएंगे वो अमल आपका समझ जाएगा और अल्लाह की निगाहों में महबूब हो जाएगा। आप बेटी की शादी करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दी है और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी मांग कर जान कर इधर से उधर से पैसा उधार कर्जा लेकर के भी अपनी दुल्हन के लिए, बेटी जिसको दुल्हन बना करके उसके शौहर के घर भेजना है, ज़ेब ज़ीनत का कुछ न कुछ सामान करते हैं। और अब तो सजाने और संवारने के लिए ब्यूटी पार्लरों का इंतखाब किया जाता है, वहां भेजा जाता है और बंबई से मेहंदी लगाने वाली बुलवाई जाती है। काहे के लिए? बीवी को दुल्हन बना करके ऐसे सजा सवार करके इसके बर के घर भेजें, इसके शौहर के घर भेजें कि जब पहली शब इसका शौहर कमरे में दाखिल हो और इसकी चिलमन उठावे तो एक नजर में देखते ही उसका दिल बिल्कुल उसके ऊपर वारा ग्यारा हो, वो अपने दिलो जान उसके ऊपर निछावर दे, देखते ही उसको पसंद आ जाए, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसका जमाल। उंगलियों के अंदर सोने की अंगूठी लगा ली, डायमंड की अंगूठी लगा ली, वो उंगलियां सवर गई। कलाइयों के ऊपर उसने गहने, वो चूड़ियां सोने की लगा ली और बाले पहन लिए, कलाई संवर गई। उसने पेशानी के ऊपर वो लगा लिया, वो क्या पेशानी का झुमका जी, तो उसकी पेशानी चमक गई। उसके कान में उसने वो बालियां डाल ली, झुमके डाल ली, कान उसका संवर गया। उसने पैरों के अंदर पाजेब डाल लिए, पैर संवर गए। उसने रेशमी लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ जिसके ऊपर कढ़ाइयां हैं सोने के तारों की, जिस्म उसका संवर गया। मेरे दोस्तों, हमारे जिस अमल के साथ सुन्नत का लिबास हमने पहन लिया, सुन्नत को हमने बना लिया, लगा लिया, सुन्नत की वजह से हमारा वो अमल संवर जाए। और जिस तरीके से वो दुल्हन जो सजी सवरी हुई अपने घर के अंदर कमरे के अंदर बैठी हुई है
اور اس کا عاشق آ رہا ہے، اس کا حبیب آ رہا ہے، اس کا شوہر آ رہا ہے، اور دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کا وہ شیدائی ہو گیا، فریفتہ ہو گیا، پسند کر لیا۔ میرے دوستو، ہم بھی جب اپنے اعمال کو سنت کی ڈائیوں میں سجا کر کے لے جائیں گے تو ہمارا بھی محبوب پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھے گا، اور دیکھنے کے بعد ہی وہ ہمارا شیدا ہوگا، اس نے تو ہمارے محبوب محمد رسول اللہ کی شکل بنا کر کے لایا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ نہیں کہتے کہ من وعن ویسے ہی وہی عمل کرو جو محمد رسول اللہ نے کیا۔ ارے تم کیا، سارے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ابدال و ابطال سب مل کر کے اگر چاہیں گے، سارے اولین و آخرین اقطاب و ابدال مل کر کے چاہیں گے تو ایک صحابی کے جیسا عمل نہیں لا سکتے، اور سارے صحابہ اور انبیاء مل کر کے چاہیں تو محمد رسول اللہ کے جیسا ایک عمل نہیں لا سکتے۔ ہم اور آپ کیا لائیں گے؟ ہم اور اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں، نقل ہم کو ویسی ہی اتارنی، ہم کو نقل کرنی، اور نقل کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی وہ اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں جس کا ہم تصور نہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کے پاس، بڑا طوفان مچا رکھا ہے، اس نے اودھم مچا رکھا ہے، بڑا سرکش ہو گیا ہے، جائیے اس کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اس نے کہا مناظرہ کرنا ہو، جادوگر ہو، جادوگروں کو ڈنکے پٹوا دیے، بلائے جائے جادوگروں کو، وقت مقرر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاشت کا وقت دیا، سارے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کے استاد اور امام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں اور بادشاہ خود بنفس نفیس اس کے اندر ان دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے حاضر، جس میں بادشاہ خود بنفس نفیس حاضر ہو مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو دونوں فریق، مناظرے کے دونوں فریق کو ایک جیسا لباس پہنا دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا جادوگروں کا لباس پہن۔ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا، نہیں، میں تو اپنا یہی عبا جو زیب تن ہے میرے، میں زیب تن کیا وہ یہی پہنے رہوں، اور نہیں، کافروں کا لباس میں نہیں پہنوں۔ بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ ایک لباس بنوانا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو جادوگر تو سینکڑوں ہزاروں تھے، لیکن بہرحال ان سبوں کے لباس بنوائے گئے۔ کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام، دونوں کا لباس ایک جیسا ہونا چاہیے، موسیٰ علیہ السلام کے جیسا لباس۔ اب یہ تھوڑی دیر کو مشابہت ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے، لباس ان کے جیسا پہن لیا، مقابلہ ہوا، جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ جادوگروں نے اسی وقت سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ آمنتم به قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد وغير ذلك۔ کیا کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم اس کے اوپر ایمان لے آئے، اب میں تمہارے الٹے سن سے ہاتھ اور پار کاٹ دوں گا، دائنا ہاتھ تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ تو دائنا پیر کاٹ دوں، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی دے دوں گا، پھانسی دے۔ اس نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تمہارے بس میں جو ہے وہ کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تم تو اسی دنیا کی چند روزہ زندگی جو بچی ہوئی ہیں، 50 سال گزر گئے، 20 سال 25 سال باقی ہیں، اسی کا فیصلہ کر لو گے نا، اور تم کیا کر سکتے ہو؟ میں تو اس اللہ کے اوپر ایمان لے آیا جو سب سے زیادہ قوی و قادر اور طاقت والا ہے، اور جو سبوں کو سزا بھی دینے والا ہے اور اجر و ثواب کا بھی مالک ہے۔
موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، اللہ آپ نے تو ہم کو فرعون کے پاس بھیجا تھا اس کی ہدایت کے لیے، تو جہاں بھیجا تھا اس کو تو ہدایت دیا نہیں، جادوگروں کے پاس تو بھیجا نہیں تھا اس کو دے دیا ہدایت۔ فرمایا کہ موسیٰ بات یہ ہے کہ تم میرے محبوب اور میرے محبوب کی تھوڑی دیر کی مشابہت نے اس بات کا مجھ سے فیصلہ کروایا کہ میں اسے ہدایت دوں، لباس اس کا تمہارے جیسا ہو گیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے پیغمبر اور نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان کے طریقے اپنائیں، ان کی شکل و صورت اپنائیں، ان کی سنتوں کی اتباع کریں اور اپنے لیے جنت ہم واجب کروا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔